آج میں ڈیرہ اسماعیل خان آیا ہوں اور میرے آنے کا مقصد بنیادی طور پر اپنے شہید بھائی ڈسٹرکٹ کے ہمارے صدر ایرانی صاحب کے فاتحے کے لیے حاضر ہونا تھا۔ وہاں سے فاتحہ پڑھ کے میں اب یہاں پر آیا ہوں، اور ظاہری بات ہے کہ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، خاص کر اے این پی کے لیے، کیونکہ اے این پی کی تو تاریخ ہی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ 100 سال پہلے جب اس تحریک کی بنیاد رکھی گئی، اس دن سے لے کر آج تک بار بار اے این پی کو سچ کہنے، امن کی بات کرنے اور اپنی دھرتی اور اپنی قوم سے پیار اور محبت کرنے کی سزا دی گئی۔ جس بے دردی کے ساتھ ہمارے بھائی کو مارا گیا، وہ شہید ہوا، وہ سب حالات اور واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، خاص کر وہ کینڈیڈیٹ بھی تھے، اور ایسے لگتا ہے کہ جنہوں نے بھی یہ منصوبہ بنایا ان کی یہ کوشش تھی کہ ایک طرف اے این پی کے نمائندے کو راستے سے ہٹایا جائے، اے این پی کو الیکشن سے باہر کیا جائے، اور دوسری شاید ان کی کوشش اور خواہش یہ تھی کہ الیکشن کے اس عمل کو بھی متاثر کیا جائے۔ اس واقعے کے فوراً بعد بھی میں نے یہی کہا تھا، اور میں آج بھی اپنی بات کو دہراؤں گا کہ مجھے موجودہ حکومت سے انصاف کی کوئی توقع نہیں، اور نہ ہی ہمیں اعتماد۔ میں نے پہلے دن بھی یہ مطالبہ ریاست سے کیا تھا، اور آج پھر اپنے مطالبے کو میں دہراؤں گا کہ آج بھی ہم مطالبہ ریاست سے کریں گے، اور ریاست سے کر رہے ہیں۔ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں وہ قاتل چاہیے، اور جن کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا ہمیں وہ بھی معلومات چاہیے، اور پھر ظاہری بات ہے کہ انصاف ہوتا ہوا بھی ہمیں نظر آنا چاہیے۔ آج میں اپنے شہید بھائی کے خاندان سے بھی میں نے یہ بات کی ہے، ان کے عزیز و اقارب سے بھی میں نے یہ بات کی ہے، اور آج میں اپنی ڈیرہ اسماعیل خان کی پوری پارٹی سے بھی یہی بات کروں گا۔ پوری عوامی نیشنل پارٹی، پارٹی کی تمام قیادت، پارٹی کے تمام کارکن غم کی اس گھڑی میں، اس آزمائش میں آپ کے ساتھ ہیں، اور انصاف کے لیے، ظلم کے خلاف جو بھی یہاں پر میرے پارٹی کے لوگ قدم اٹھائیں گے، ہم ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر انشاءاللہ چلیں گے۔ ایک بار پھر میں دیکھیں جی، اس امکان کو آپ رد نہیں کر سکتے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے دہشت گردی کے اور پھر بالخصوص ٹارگٹ کلنگ کے مختلف واقعات پیش آ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ۔ سابقہ جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو تسلسل کے ساتھ مخصوص لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پولیس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہیلتھ ورکرز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر جو پروگریسو پولیٹیکل فورسز اور ورکرز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو دہشت گردی کے ایلیمنٹ کو بھی ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ بھی چاہیں گے کہ اس کو سیاسی اینگل سے بھی دیکھا جائے، کہ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جائے کہ ان الیکشنز میں اے این پی کے کینڈیڈیٹ کو راستے سے ہٹانا، یا الیکشن سے ایک دن پہلے اس واقعے کا ہونا، اس کی وجہ سے الیکشنز کا ملتوی ہونا، اس کا بینیفٹ کس کو جاتا ہے؟ اور ریاستی اداروں کو یہ چاہیے کہ وہ اس اینگل سے اس کی تحقیقات کریں، کیونکہ حکومت کبھی بھی اس اینگل کی سے اس کی تحقیقات نہیں کرے گی۔ اس لیے ریاستی اداروں سے ہماری یہ درخواست ہوگی کہ وہ اس اینگل سے اس کی تحقیقات کرے، دہشت گردی کے اینگل سے بھی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر کوئی سیاسی سازش پس منظر ہے، کوئی لنکیجز ہے تو وہ بھی دیکھی جائے۔ بالکل